بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ پہلے سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ قرآن کریم کی 87ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے۔ یہ آخری پارے میں موجود ہے۔ اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 19 ہیں۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جس کے معنی ہیں برتر اور افضل کے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں پیغمبر اکرم کو خدا کی تسبیح کرنے کی ترغیب، خدا کی 7 صفات اور مومنوں کو خدا کے سامنے خاشع، کافروں کو شکی، ان دو گروہوں کی سعادت اور شقاوت کے عوامل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تلاوت کے حوالے سے رسول خدا نے فرمایا ہے، جو شخص سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا تو خدا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد پر نازل ہونے والے ہر حرف کے بدلے میں سے 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ رسول خدا اس سورہ کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے فرائض یا نوافل میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ انشاءاللہ۔ مولا کائنات کے زمانے میں ان کے اصحاب میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے 20 راتوں کو امام علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی تو سوائے سبح اسم ربک الاعلیٰ کے علاوہ کوئی سورہ آپ نماز میں نہیں پڑھتے تھے۔ امام علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم جانتے کہ اس میں کیا برکتیں ہیں تو تم میں سے ہر شخص اسے 10 مرتبہ پڑھتا، اور جو شخص اسے پڑھے گا اس نے موسیٰ اور ابراہیم کی صفوں کی تلاوت کی ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں، پیغمبر کی الہی رسالت کی حقانیت، پہلی سے لے کر 13، توحید کے بیان میں پیغمبر کی ذمہ داری، عظیم خدا کی تسبیح، حق طلبوں کو توحید کی دعوت، 14 سے لے کر 19 تک، دعوت توحید میں حقانیت پیغمبر کی دلیل، خدا پرستوں کی ہدایت، انبیاء کی کتابوں میں توحید کی گواہی۔ اس کی آیت نمبر جو 6 ہے اس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ خدا ان آیت میں پیغمبر کو یہ اطمینان دے رہا ہے کہ آپ آیت الہی کے فراموش ہونے کا خوف نہ کھائیں، کیونکہ جس نے اسے نازل کیا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اقرا کے معنی ہے قاری کی قرات میں غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی تصحیح کرنے کو آیا تھا، لیکن یہ لفظ لغوی اور عرفی معنوں میں ہے۔ لیکن اس آیت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے پیغمبر اکرم ایک ایسی قدرت عطا کی جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بغیر کسی تحریف اور کمی بیشی کے بالکل اس طرح پڑھ سکتے تھے جس طرح آپ پر نازل کیا گیا۔ اس کے بارے میں کہ اس کی 14 اور 15 آیت میں جو ہے تزکیہ اور صلاح سے مراد زکوٰۃ فطرہ اور عید کی نماز ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روزہ زکوٰۃ فطرہ کے ادا کرنے کے ساتھ کامل ہو جاتا ہے، جس طرح نماز پیغمبر اکرم پر درود بھیجنے سے کامل ہو جاتی ہے۔ جو بھی روزہ رکھے لیکن زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تو گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ جس طرح کوئی شخص نماز پڑھے لیکن پیغمبر اکرم پر صلوات نہ بھیجے تو گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ خدا نے زکوٰۃ فطرہ کو نماز عید سے پہلے بیان فرمایا۔ اس کی حدیث ہے، قد افلاح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ۔ انبیاء اور آسمانی کتابوں کی تعداد کے بارے میں سوال کیا جناب ابو ذر نے۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں انبیاء کی تعداد سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا انبیاء کی کل تعداد 1,24,000۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو ذر، ان میں 4 انبیاء عرب میں سے تھے، ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی۔ میں نے کہا رسول خدا کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ فرمایا 104۔ 10 کتابیں حضرت آدم پر، 50 کتابیں حضرت شیس پر، اخنو جو کہ حضرت ادریس ہیں ان پر 30 کتابیں، وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم پر 10 کتابیں، اسی طرح تورات کو حضرت موسیٰ، انجیل کو حضرت عیسیٰ، زبور کو حضرت داؤد اور فرقان یعنی کہ قرآن کو پیغمبر اسلام پر نازل فرمایا۔ اس کی آیت نمبر جو 7 ہے اس کے بارے میں ہے، بے شک وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہو۔ اس کے بارے میں ہے کہ خدا کے لیے آشکار اور چھپا ہوا دونوں ایک ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی چاہے وہ آشکار ہو یا چھپا ہوا، خدا ہی ہے کہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اس سورہ کو پڑھے گا وہ جو ہے بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اگلی سورہ ہے سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ جو ہے یہ قرآن کریم کی 88ویں سورہ ہے اور یہ قرآن کے آخری سپارے میں موجود ہے۔ اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 26 ہیں، اور غاشیہ کے معنی چھپانا جو کہ قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ اس سورہ میں جنت اور دوزخ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، منکروں کے حالات، انجام، مومنین کی شادمانی، شادابی، فلاح اور رستگاری کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انسانوں کو خلقت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، اگر کسی نے سورہ غاشیہ کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور رسول خدا جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم بروز قیامت اس کا حساب آسان کر دے گا۔ جو شخص واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کی قرات کی پابندی کرے تو خدا اسے دنیا اور آخرت میں
اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ اس سورہ کے بارے میں ہے غاشیہ بہشت اور اس کی نعمتوں کی صفات دوزخ اور اس کے عذاب کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تذکرہ، ان آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے کہ وہ خلقت کی خوبصورتیوں پر توجہ کریں، جیسے اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی خلقت کی خوبصورتیوں پر توجہ کریں۔ ان مخلوقات کی خوبصورتیوں اور اسرار انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم کی نبوت کا تذکرہ ہے، آخر میں کافروں کو عذاب کی دھمکی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں منکرین کے انجام، مومنین کی شادمانی، شادابی اور فلاح و رزقگاری کے بارے میں ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں، اللہ کا عذاب اور ثواب سب کو شامل کرنا ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 16، قیامت میں عذاب اور ثواب کا عام ہونا، دوزخ میں سب کافروں پر عذاب ہونا، بہشت میں مومنوں کو وسیع ثواب، 17 سے لے کے 20، اللہ کی ربوبیت کی وسیع نشانیاں، اونٹ کی خلقت اور اس کے مختلف فائدے، آسمان کے مختلف طبقات کی خلقت، پہاڑوں کی خلقت اور مختلف خصوصیات، وسیع امکانات اور زمین کی خلقت۔ اس کی جو آیت 21 اور 22 ہے، اللہ کی ربوبیت کے منکروں پر عذاب الہی، جن کافروں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی ان پر عذاب حتمی ہے، اللہ کی طرف سے انسان کی بازگشت کا ہونا وہ یقینی ہے۔ اس کی جو ایک آیت ہے، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، پہلی جو اس کی آیت ہے اس کے بارے میں ہے کہ آخری زمانے میں امام زمانہ کے قیام کے بعد ان کو دشمن شمشیر سے جو ہے شہید کر دیں گے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ منافقین جو امام کے ارد گرد جمع ہوں گے، ان کی ہمراہی کا امام کو نہ کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی عدم ہمراہی سے وہ بے نیاز ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت میں جو لوگ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اسے اپنی نعمت میں ڈھانپے گا اور جہنم کے دردناک عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے دانت میں درد ہو تو اس کے لیے قرات کی جائے، اور کھانے میں جو اگر نقصان کا ہو تو اس کے لیے کیا جائے، بچے کی ولادت کے دوران اس کے زر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو پڑھا جائے، اور اس میں نماز عید فطر اور عید قربان میں پڑھنا جو ہے مستحب ہے۔ اس کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے جو بھی سورہ واقعہ کو پڑھے گا وہ کبھی بھی جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔